قوانین میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ ہے ایمان. چونکہ اللہ نے ہر جن و انس پہ جو مکلف احکامات خداوند اعظم ہے اس پر اللہ نے ایمان کو واجب قرار دیا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ لوگوں نے صرف لفظوں کا نام ایمان سمجھا ہے کہ الف یہ میم الف نون پڑھا تو ایمان ہو گیا. ایمان صرف لفظ کا نام نہیں ہے، ایمان وجود رکھتا ہے. ایمان وجود رکھتا ہے. تو اس ایمان کا وجود کیا ہے؟ جب ایمان تلاش کرنے نکلیں گے تو یقیناً ہمیں ایمان کا وجود حقیقی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ہر شے کے وجود تین ہوتے ہیں: ملفوظی وجود، مکتوبی وجود اور حقیقی وجود. لفظوں میں لکھ دیا جائے ایمان، یہ اس کا ملفوظی وجود ہے. جب لکھ دیا جاتا ہے یہ اس کا مکتوبی وجود ہے. اور آخری وجود ہے حقیقی وجود. اب ہم نے لفظوں میں ایمان لکھ دیا، لفظوں میں ایمان پڑھ لیا، تو یقیناً اگر یہ لفظی ایمان ہے تو پھر اس ایمان کا کوئی وجود بھی ہوگا. تو پھر وجود کیا ہے ایمان کا؟ اب ایمان کا حقیقی وجود وہ بتائے گا کہ جس کو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا. اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا، وہ بتائے گا کہ ایمان کا وجود حقیقی کیا ہے. 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے ایمان کی تعلیم دے کر اس زمین پر بھیجا تاکہ بندے میرے گمراہ نہ ہو پائیں، اور ہماری طرف سے جو ہادی ہے وہ بندوں کو ایمان کی حقیقت بتائے. اور ایمان کی حقیقت بتانے کے لیے 1,24,000 نبیوں رسول کو بھیجا. ان انبیاء و رسل نے ایمان کی تعریف کی، لیکن ایمان کی حقیقت اس میں بتائی کہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے نبوت کا مقصد فخر موجودات، مقصد تخلیق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجا. تو جناب رسالت آپ نے اب ایمان کا تعارف کیسے کروایا؟ توجہ ہے دوستو، کیسے کروایا تعارف؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو کائنات کے رسول سے کہا الایمان والیقین کلہ، ایمان مکمل یقین کا نام ہے. پھر صحابہ نے پوچھا مولا یقین کیسے ہوگا؟ فرمایا یقین کی 2 سیڑھیاں، کیا؟ معرفت اور علم. پھر پوچھا مولا یہ معرفت اور علم کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلی سیڑھی ہے علم، اگر علم تک آ جاؤ تو پھر دوسری سیڑھی ہے معرفت. تو کہا مولا پھر ہم علم تک کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ علم کا اللہ نے شہر بنایا، وہ شہر میں محمد ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. سمجھو المدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر اس شہر علم میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر دروازے سے آنا پڑے گا. جب دروازے سے آؤ گے شہر میں پہنچ جاؤ گے تمہیں علم مل جائے گا. پتا چلا کہ علم کی اگر بنیاد کی طرف جایا جائے تو علم کل بھی علی تھا، علم آج بھی علی ہے. علم آج بھی علی ہے. توجہ. تو یہ یقین کی پہلی سیڑھی کون سی؟ علم. دوسری معرفت. یہ معرفت کیا ہے؟ علم کا معنی ہے جاننا اور معرفت کا معنی ہے پہچاننا. ہر عالم عارف نہیں ہوتا مگر ہر عارف عالم ہوتا. یہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. اس میں کیا کہ ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے. ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے. اسی طرح ہر عالم عارف نہیں ہے مگر ہر عارف عالم ہے. تو پھر بنیادی شے کیا ہے؟ بنیادی شے ہے معرفت، پہچاننا.
پہچان کیسے ہو؟ توجہ، اب اگر ہم سارے مل کے امت مسلمہ کے تمام افراد اللہ کو پہچاننا چاہیں، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، تو پھر کیسے ہوگی معرفت؟ خدا کا عرفان کیسے ہوگا؟ عرفان کے لیے ضروری ہے کہ جس کو پہچاننا ہے جب تک ہم اسے دیکھیں نا تو پہچانتے نہیں، اور خدا وہ ہو جو دکھائی دے تو خدا نہیں رہتا۔ تم میں سے کسی نے اللہ دیکھا؟ کسی نے اللہ دیکھا؟ کیوں کہ اللہ دکھائی دیتا نہیں، دکھائی دے تو مجسم ہو جاتا ہے، مجسم ہو تو محدود ہو جاتا ہے، محدود ہو گیا تو لامحدود نہ رہا۔ تو پھر یہ معرفت کیسے ہوگی؟ خدا کی پہچان کیسے ہو سکتی؟ اگر ہم خدا کو دیکھیں تو دیکھا نہیں جاتا، ٹٹولے تو چھوا نہیں جاتا، سوکھے تو سوکھا نہیں جاتا، اگر اس کا کلام سنے تو وہ بولتا نہیں۔ تو پھر یہ سب سے اہم زینہ ہے کہ خدا کی معرفت کیسے ہو۔ اب اللہ نے بتایا اگر میری معرفت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری معرفت کے لیے وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نا۔ توجہ رکھیے گا دوستو، اللہ نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، بنانے کا نہیں۔ چونکہ ہم وسیلہ بنائیں گے تو جیسے ہم ناقص ویسے وسیلہ بھی ناقص۔ وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ بنائے گا وہ، تلاش ہم کریں گے۔ اب جب وہ وسیلہ بنائے گا تو اس کا بنایا وسیلہ ناقص ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر وسیلے میں نقص ہوگا تو نقص وسیلے کا نہیں، نقص بنانے والے کا ہوگا۔ اور اللہ خالق کمال ہے، اللہ خالق کمال ہے، وہ کمال حل کرتا ہے۔ اگر انسان کو بنایا تو بہترین نقطہ اعتدال کو بنایا، اگر حیوان کو بنایا تو مقصد کے لیے بنایا، اگر چرند پرند ہر شے بنائی تو مقصد بنائی۔ اللہ کسی شے کو بے مقصد خلق کرتا ہی نہیں۔ یہی بات ہے، اللہ کسی شے کو بے مقصد نہیں بناتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر مشتق لانا چاہتے تو وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیسا ہونا چاہیے جس کو ہم نے تلاش کرنا؟ وسیلہ کامل ہونا چاہیے، اور وہ وسیلہ جو ہمیں اس ذات تک پہنچاتا، ایسا وسیلہ ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ بچہ سمجھ جائے۔ توجہ رکھیے گا دوستو، وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر پانی گرم کرنا پڑے تو کیسے کیا جائے گا؟ میں کچھ بولوں، پانی کیسے گرم کیا جائے؟ جی پہلے آگ روشن کی جائے، اور پھر اگر آگ پہ پانی گرا دیا تو پھر کیا بنے گا؟ آگ بجھ گئی۔ پھر کیا کریں؟ اب ہمیں درکار ہے برتن، اور برتن ایسا ہو کہ جس کو آگ پہ رکھا جائے تو برتن نہ جل جائے۔ توجہ ہے نا؟ وہ برتن جل نہ جائے، اور لوگوں نے ایسے وسیلے بنائے جن کے وسیلے بھی جلیں گے، جنہوں نے مانا وہ بھی جل جائے۔ توجہ ہے نا؟ مثال کے طور پہ اگر آگ پر پلاسٹک کا برتن رکھ دیا جائے ہے تو وہ بھی برتن، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برتن بھی جل جائے گا، پانی بھی گر جائے گا، اور وسیلہ بے مقصد ہو گیا۔ بھائی جس کا وسیلہ جہنم میں چلا گیا وہ خود جنت میں کیسے جائے گا؟ سمجھ میں؟ یعنی وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو وسیلہ کمال ہو، وسیلہ کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ اگر وسیلہ ناقص ہو گیا تو جو وسیلے کو لے کے چلا تو جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، بنانا میرا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ اور جب میں وسیلہ بناتا ہوں تو وسیلہ باکمال ہوتا ہے۔ توجہ دوستو، اور وہ وسیلہ جو اللہ تک پہنچا ہے وہ تو اتنا کمال ہوگا کہ جتنا خالق نے اپنے کمال میں کمال رکھا ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ اچھا، کمال وسیلہ بناتا ہے خدا، ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اور وسیلہ ایسا ہونا چاہیے اگر برتن رکھا جائے آگ کی مخالفت میں،
یعنی لوہے کا رکھ دیا، پیتل کا رکھ دیا، سلور کا رکھ دیا، اس سے پانی گرم ہو جائے گا۔ اب جو برتن رکھا ہے وہ برتن کیسا ہے؟ نہ آگ کیسا ہے نہ پانی کیسا ہے۔ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو ہم سے افضل ہو اور اللہ کا عبد ہو، ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو ہم سے افضل ہو اور اللہ کا عبد ہو، اس کی بندگی کرتا ہو اور ہم پر اس کی اطاعت واجب ہو۔ اور اطاعت تب واجب ہوتی ہے کہ بات کرنے والا کبھی کسی مقام پہ ناقص ثابت نہ ہو۔ میں آسان بات کر دوں تاکہ مقصد مجلس سے عزا پورا ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وسیلے کا باکمال ہونا شرط اس لیے ہے کہ اس وسیلے نے تمہیں نجات کی طرف لے کے جانا۔ اور ایک اہل سنت بہت بڑے عالم دین انڈیا میں، ان کا مزار ہے سرہند شریف، ان کا نام ہے احمد سرہندی، لقب ہے مجدد الفسانی، بڑی معروف شخصیت۔ وہ اپنی کتاب مکتوبات سرہندیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر دو قسم کے وسیلے بنائے، ہدایت کے اللہ نے دو قسم کے وسیلے بنائے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ایک ہادی کا کام ہے رستہ بتانا، دوسرے ہادی کا کام ہے منزل تک پہنچانا۔ ایک ہادی کا کام ہے رستہ بتانا، دوسرے کا کام منزل تک پہنچانا۔ اگر وہ تعریف کرتے ہیں کہ جو ہادی رستہ بتائے اسے شریعت کی زبان میں نبی کہتے ہیں، جو منزل تک پہنچائے اسے زبان شریعت میں ولی کہتے ہیں۔ رستہ بتانے والا نبی ہے اور منزل تک پہنچانے والا ولی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پاس نبوت نہیں رکھی، رسالت نہیں رکھی، ولایت رکھی ہے اور دعویٰ کر دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ میں اللہ تمہارا ولی، میں اللہ تمہارا ولی، یعنی عہدہ ولایت اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور توجہ رکھیے گا، جیسا اللہ ولی ہے ویسے مصطفیٰ ولی ہے، اور جیسے مصطفیٰ ولی ہے ویسے وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے۔ ان کی ولایت ایک ہے، ان کی ولایت ایک ہے۔ بندوں نے کہا ولی کا معنی دوست ہے، اللہ تمہارا دوست، رسول اس کا تمہارا دوست، حالت رکوع میں زکات دینے والا تمہارا دوست۔ اگر ولی کا معنی دوست ہی تھا تو پھر میدان خم غدیر میں رسول نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو پہلے بندوں سے عہد لیا تھا، کیا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کیا تم حضرت محمد کو اپنے نفسوں کا مالک مانتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلی، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے نفسوں کے ہم سے بڑھ کر مالک ہیں۔ جب نبی نے ملکیت منوا لی پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کر دیا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ بھیا نعرہ مارنے کا رواج نہیں ہے، یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ نعرہ مارا یا علی کہا، رسول کا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، یا علی کہتے گئے عبادت ہو گئی۔ توجہ، اور رسول اعظم نے فرمایا کہ صرف یا علی کہنا عبادت نہیں ہے، جو یا علی ہے نا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ پھر رسول نے فرمایا سیدوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشا کرو، کہ ذکر ہی ذکری، علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، اور مجھ محمد کا ذکر اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جہاں یا علی کہا جائے سمجھو اللہ کا ذکر ہو رہا۔ وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے وہ وسیلہ۔ تو علامہ فاتح انڈیا مجدد الفسانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک وسیلہ
وہ ہے جو رستہ بتاتا ہے، دوسرا وسیلہ وہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ میں نے ایک ایسا گھر دیکھا جس گھر میں دونوں وسیلے پلتے رہے۔ کون سے؟ فرماتے ہیں کہ زمین پہ وہ ایک گھر حضرت ابو طالب کا ہے، نبوت کی وہاں بنی، ولایت کی وہاں بنی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ ہے دوستو۔ فرماتے ہیں کہ ایک گھر ایسا ہے، وہ گھر حضرت ابو طالب کا، کہ نبوت کا وسیلہ ابو طالب نے پالا، ولایت وسیلہ ابو طالب نے پالا، یعنی یہ خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں کو پالے بھی ابو طالب، ہادی بھی ابو طالب، ہدایت بھی ابو طالب کی وجہ سے، اور شک بھی ابو طالب پر۔ توجہ ہے نا؟ اور اب بندے سوچتے نہیں ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں آج بھی سوچا جاتا ہے کہ کلمہ سرکار نے نہیں پڑھا تھا۔ بھئی کبھی ذہن میں سوچو نا، کبھی بتاؤ یہ محمد رسول اللہ کس نے پڑھایا؟ توجہ، محمد رسول اللہ حضرت ابو طالب نے پالا ہے، اور قرآن میں اللہ نے سند دی، علم یجدک یتیما فآویٰ، جب تجھے یتیم پایا تو اللہ نے تجھے پالا اپنی گود میں۔ مالک بھی تو گود رکھتا نہیں، گود رکھے تو مجسم ہو جاتا ہو، تو پھر یہ کس کی گود ہے؟ فرمایا کہ ابو طالب کی گود اصل میں اللہ کی گود ہے۔ حضرت ابو طالب کی گود اصل میں اللہ کی گود ہے۔ توجہ، تو قبلہ لکھتے ہیں کہ اس زمین پر وسیلے بنائے اللہ نے، نبوت و ولایت، نبی کا کام ہے رستہ بتانا، ولی کا کام ہے منزل تک پہنچانا۔ تو پھر رسول نے جب علی کا ہاتھ پکڑا تھا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو کہا کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جیسے جیسے میں مولا ویسے ویسے علی مولا۔ توجہ، علی مولا، یعنی اب علی کی ولایت سے پہلے مصطفیٰ کی رسالت اور ولایت کو ماننا پڑے گا۔ جو محمد کو مولا نہیں مانتا وہ علی کو مولا کیا مانے؟ توجہ دوستو رکھیے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ، وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہم سے افضل ہو اور خدا کی بندگی میں آئے، اللہ کی بندگی کرے اور ہم سے افضل۔ اور توجہ رکھیے گا دوستو، پہلے بات میں نے کی ہے کہ اللہ کیسے پہچانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ زمین بنانے میں اللہ بنا، آسمان اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، چاند اللہ نے بنایا، سب کچھ بنایا اللہ نے ہے، لیکن یہ بتایا کس نے ہے کہ بنانے والا اللہ ہو؟ یہ بتایا کہ بنانے والا اللہ ہے۔ یہ تو قرآن میں حکم آیا۔ اچھا، اگر قرآن میں حکم آیا ہے تو پھر قرآن نازل کس پہ ہوا؟ فَإِنَّهُ نَزَلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حبیب آپ کے قلب پہ ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی قلب محمد پہ قرآن آتا گیا، مصطفیٰ کی زبان بولتی گئی، قرآن پڑھتا گیا، لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ قرآن کلام الہی ہے، بتانے والا محمد ہے۔ تو جو بتائے تو قرآن کی ساری رمزیں کھل جائے، اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور وسیلے کا کامل و اکمل ہونا واجب۔ میں ایک مثال دوں، ایک تھوڑا سا واقعہ میں سنا کے آپ کو وسیلے کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن ابو جہل آیا رسول اللہ کے پاس، کچھ بندے اس کے ساتھ تھے، وہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ بندے میرے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبوت اور رسالت کے دعوے میں سچی ہیں تو پھر بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ توجہ، رسول کہتے تم آ گئے ہو میرے دروازے پر، میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تمہارے پاس کیا ہے، میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہارے شجرے کیا کیا ہے۔
توجہ ہے نا؟ میں تو تمہارے شجرے بھی جانتا ہوں تو کس کس کے باپ ہے، کس کس کا بیٹا ہے، اور کتنی کتنی تیرے باپ. میں تمہارے شجرے بھی جانتا ہوں. اچھا تو پھر بندہ بلوچ نے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول کہتے تیری مٹھی میں ٹاٹ کا کپڑا ہے، اس ٹاٹ کے کپڑے میں 3 موتی ہیں، ایک کا رنگ زرد ہے، ایک کا سرخ ہے، ایک کا سفید ہے. بندہ پریشان ہو گیا کہ میری ہاتھ پہ کپڑا بھی ٹاٹ کا ہے، موتی بھی 3 ہے، رنگ کا پتہ تو مجھے ہے، یہ رسول اللہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ موتیوں کے رنگ 3 ہیں؟ توجہ، ابھی وہ سوچ رہا تھا. رسول اعظم کہتے سن، ایک جو سفید رنگ کا موتی ہے اس میں سرخ رنگ کا کیڑا رہتا ہے. وہ اور پریشان ہو گئے، کبھی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ سفید رنگ کے موتی میں سرخ رنگ کا کیڑا رہتا ہے. رسول کا زمین پر رکھ کے توڑے تھے، اس نے زمین پر رکھا بھی توڑنے کا ارادہ کیا. وہ ساتھ والا بندہ بولا، اس نے کہا اگر توڑ دیا اس سے اگر موتی سے کیڑا برآمد نہ ہوا تو موتی بڑا قیمتی ہے، ٹوٹ گیا تو ضائع ہو جائے گا، تو پھر سوچ سمجھ کے توڑ. اب انہی کا ساتھی تیسرا وہ کہتا توڑ دے، اگر موتی سے کیڑا نہ نکلا اس کی قیمت مجھ سے لے لے. اگر موتی سے کیڑا نہ نکلا قیمت مجھ سے لے لے. بندے نے مڑ کے دیکھا کہ تو ہمارے ساتھ آیا ہے، وکالت محمد کی کر رہا ہے. رسول نے کہا کہ اس موتی میں کیڑا رہتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا اور تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہوں میں مشرک ہوں، میں کافر، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے زبان محمد سے جب بھی سنا ہو سچ سنا ہو، جب بھی سنا ہے سچ سنا ہو. زمین پر رکھ کے توڑ دے. اس نے موتی زمین پر رکھا، ٹھوکر لگا، موتی ٹوٹا، اس میں سے سرخ رنگ کا کیڑا نکلا. بندہ حیران پریشان سارے ہو گئے کہ یہ سرخ رنگ کا کیڑا نکل آیا. رسول کہتے ہیں اس کے ہاتھ پہ اٹھا، اس نے ہاتھ نیچے کیا، کیڑا اس کے ہاتھ پہ سوار ہو گیا. رسول کہتے ہیں اس سے پوچھ تو وہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ میری زبان نہیں جانتا، میں اس کی نہیں جانتا، یہ حشرات الارض میں سے ہے، میں انسان ہوں، اس کی نو اور ہے، میری نو اور، یہ میری زبان سمجھتا نہیں. رسول کہتے بول، جب تم بولے گا تو میرے حکم سے یہ تیری زبان بولے گا. توجہ، یہ تیری زبان بولے گا. متوجہ رہے گا دوستوں. اس نے کہا تو اے مخلوق خدا یہاں کب سے ہے؟ اب کیڑا بولا جب سے میرے محمد نے کہا ہے، جب سے میرے محمد نے کہا. اچھا تو یہ بتا کہ تجھے اس بند موتی میں رہتے ہوئے بھوک نہیں لگتی؟ اس نے کہا لگتی ہے. تو پھر گھبراہٹ کہاں سے آتی ہے؟ کیڑا کہتا ہے مجھے میرے محمد نے رکھا ہے، میرے محمد نے بلایا ہے، رہتا اسی کے حکم سے ہوں، تو پھر کھاتا کیسے ہے؟ کیڑا کہتا ہے بھوک لگتی ہے، میں محمد اور ان کی آل پہ درود پڑھتا ہوں، اللہ رزق دے دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں مصطفیٰ اور ان کی آل پاک پہ درود پڑھتا ہوں، اللہ ان کی درود کے صدقے مجھے رزق عطا کر دیتا ہے. یعنی جن کے درود کے صدقے زمین پہ رزق آتا ہو تو جب درود کی اتنی اہمیت ہے تو پھر ان کے وجود کی اتنی اہمیت ہوگی. یہ درود کی اہمیت ہے تو جن پہ پڑھا جائے وہ ان کا وجود. اور توجہ، اللہ نے کسی غیر معصوم کی محبت کو واجب قرار دیا ہی نہیں. کسی غیر معصوم کی محبت کو اللہ نے کبھی واجب نہیں کیا. اور توجہ، جس کی محبت واجب اس کی اطاعت واجب. اٹھائیے قرآن پڑھ لیجیے. اللہ فرمائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے کس کی محبت کو واجب قرار دیا؟ قربا. قربا کون ہے؟ محمد کی بیٹی. توجہ، بسم اللہ، صلوات پڑھے بلند آواز. عزیزم آ گئے. قربا کون ہے؟
رسول کی بیٹی. یہ قربا کو آج تک لوگوں نے سمجھایا نہیں. لوگوں قربا کیا ہے بھلا؟ لوگوں نے قربا کا ترجمہ کر دیا پنجتن پاک، حالانکہ قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. الا المودۃ فی القربا، قربا واحد مؤنث اقرب، ایک قریبی مرد، قربا ایک قریبی عورت. اور آسان کر دوں، توجہ ہے دوستو، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اکبر بڑی عورت بڑا مرد، کبرا بڑی عورت. جیسے ہی اقرب قریبی مرد، قربا قریبی مسعود. توجہ، اللہ نے پورے قرآن میں مودت صرف ایک زہرا کی واجب کی ہے. توجہ، اللہ نے پورے قرآن میں مودت صرف نبی کی ایک بیٹی کی واجب کی ہے. اب قرآن نے فیصلہ کر دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا کا معنی ہے مستور. اب قرآن نے تو ثابت کر دیا ہے کہ نبی کی قریبی بیٹی ہی ایک ہے. اصل میں الجھاؤ پیدا کیا گیا، سلجھاؤ کی طرف لوگوں نے آنے نہیں دیا، صرف الجھاؤ میں رکھا. اور توجہ دوستو، الجھاؤ تب ختم ہوگا کہ جب ہر بندے کے دل میں نبی کی اولاد کی محبت راسخ ہو. سارے مسئلے سلجھ جائیں گے، ہر شے ٹھیک ہو جائے گی اگر اولاد مصطفیٰ کی محبت بندوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے. تو محبت آل محمد کو اپنے دلوں میں راسخ کرو تاکہ تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو سکے. یہ میں 3 حدیثیں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ عزیزم عرفان کے والد محترم کی سید اعظم حسین شاہ جی کی اصال ثواب کی مجلس ہے. یہ میں نے حدیثیں پڑھ کے ممبر میں عزیز کے حوالے کیے دیتا ہوں. رسول اعظم نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا. آگاہ ہو جاؤ، جو میری اولاد کی محبت میں مر گیا وہ صاحب ایمان مرا. پھر فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو میری آل کی محبت میں مر گیا اسے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آل کی محبت ہی توبہ ہے. پھر فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ بخشا ہوا مرا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اور جو میری آل کی محبت میں مر گیا مرا گھر میں، مرا بستر پر، جنگ کی نہیں. اگر میری آل کی محبت ہے تو گھر میں مر گیا پھر بھی شہید ہے، پھر بھی شہید ہے. کوشش کرو کہ اپنے دلوں کو آل محمد کی محبت کا عادی بناؤ، چونکہ قلب ہے انسان کی زندگی کا زینہ. جب قلب رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بندہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گیا، حالانکہ بندوں کو پتہ نہیں بندہ مرتا ہی تب ہے جب حرکت قلب بند ہو جاتی ہے. اگر دل میں محبت ہے نا اہل بیت مصطفیٰ کی تو پھر بندہ سوچتا نہیں، چونکہ سوچا ان کو جاتا ہے جو تمہاری عقل کے مطابق ہو. جو ماورائے عقل ہونا وہ تمہاری عقل و شعور سے باہر کی بات ہے. انہیں مانا جاتا ہے، سوچا نہیں جاتا. اور ہم نے مانا ہے اور مان کے بتایا ہے، ماتم کر کے بتایا ہے، ہائے حسین کر کے بتایا ہے کہ ہمارا اس گھر سے رشتہ کیا ہے. عزت آل رسول کی قسم، کاش مسلمان پہچان جاتے کہ نبی کے گھرانے کی عزت کیا ہے. مجھے اس عزت والے ممبر کی قسم، کبھی نبی کی بیٹیاں شام جیسے بازار نہ جاتی. اجرکم اللہ. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا
کس کی لگی نظر کے گھر ماتمی ہوا۔ تذکرہ ہے آج شہزادہ علی اکبر کا، 30 سال کی دعاؤں کی محنت کا نام ہے علی اکبر۔ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک محمد دنیا سے اٹھا، حسین نے دعا کی میرے اللہ میرا نانا تو دنیا سے چلا گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے نانے کا ہم شکل آئے۔ تو اللہ نے کہا تو دعا مانگ، محنت کر، میں تجھے تیری نانے کی شکل والا دوں گا۔ حسین نے دعا کی، اللہ نے اکبر عطا کیا۔ اور اکبر پتہ کیا ہے؟ کربلا کی ساری جنگ کا نتیجہ ہے اکبر۔ اس سے بڑا کربلا میں نقصان کوئی نہیں ہوا، اور نقصان کی انتہا یہ ہے کہ اکبر کا سر جب بازار شام میں گیا نا تو ایک یہودی عورت قریب سے گزری اور کہتی ہے میزے پہ سر دیکھ کے اس جوان کی ماں تو مر گئی ہوگی۔ قریب جناب لیلا کھڑی تھی، رو کے کہتی ہے میں اجڑی اس کی ماں ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بازار اور نبی کی بیٹیاں جب لٹ کے قافلہ چلا ہے نا 11 محرم کو، 12 کو قافلہ کوفہ میں وارد ہوا۔ جب وارد کوفہ ہوا نا قافلہ تو آقا زادی نے ایک لٹکا ہوا لاشا دیکھا۔ کہا سجاد یہ کوفے والے لاشیں دفناتے نہیں ہیں؟ کہا ماں یہ تیرے بھائی مسلم کا لاشا ہے۔ سلام کیا بندے ہاتھوں سے، کہا کیا مسلم بھائی اسیر زینب کا سلام کو۔ سلام کر کے آقا زادی آگے بڑھی، ایک گھر کی دیوار کے ساتھ قافلہ کھڑا کیا گیا۔ آقا زادی کہتی ہے سجاد یہ گھر مجھے دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ کہا ماں میں چھوٹا تھا جب کوفے سے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ آقا زادی کہتی ہے یہ چھت پہ بچہ کھیل رہا ہے، اسے بلا۔ سجاد نے بچے کو اشارہ کیا، بچہ قریب آیا۔ سجاد کہتے من انتا کون ہے تو؟ بچہ کہتا انا ابن حبیب ابن مظاہر، میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا۔ سجاد کہتے تیرا باپ کہاں ہے؟ کہتے قریب جنگل ہے کربلا، میرا باپ وہاں گیا ہے۔ سجاد کہتے کیا ہے کربلا میں؟ کہ میری ماں کہتی جنگل میں ہمارے پیر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا بیٹا یہ بتا اگر پیر جنگلوں میں آ جائے تو چھوٹی عمر کے بچوں کو اکیلے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ بچہ کہتے میری ماں کہتی اس سے بڑی مجبوری ہے کیا پیر اکیلے نہیں آئے، ساتھ ماں بہنیں بھی آئی، ساتھ بیٹیاں بھی آئی۔ اجرکم اللہ۔ اچھا بیٹا کام کر رہا ہوں، میں بڑی مدت کا پیاسا ہوں، پانی پلا سکتا ہوں؟ بچہ کہتا روک کہہ دی، جلدی سے چھت کے نیچے گیا۔ ماں بازار میں کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے، آگے ایک سالار قافلہ کے گلے میں بھاری توق ہے، پیچھے کچھ مستورات ہیں جنہوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ قیدی کہتے مجھے پانی پلا۔ اس وقت حبیب کی زوجہ کہتی جلدی کر پانی لے کے جا۔ تیرا باپ کہتا تھا اگر برسر بازار کی قیدی مل جائے نا اسے پانی بھی پلانا، اسے کھانا بھی پلانا۔ بس آزادار بچہ پانی لے کے چھت پہ آیا، کہ قیدی کے نیچے کھڑا ہوں اوپر کھڑا ہوں، پانی کیسے پلاؤں؟ سجاد کہتے مجھے پلانا، میرے زنجیر بڑے گرم ہے، ان پہ پانی گرا، زمینوں پہ پانی گرا۔ آقا نے کہا اللہ تیرے باپ کو مولا حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ حسین کا نام آیا، بچہ تڑپا، کہتی تو حسین کو جانتا ہوں؟ سجاد کہتے جیسے میں جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، پیچھے سے علی کی بیٹی نے آواز دی بیٹا ماں سے کہے بازار میں علی کی بیٹی آ گئی ہے۔ یہ کہنا تھا، بچہ تڑپا، تڑپ کے نیچے گیا، ماں حاضر ہو گیا۔ جس مزدور نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپایا ہوا تھا وہ کہتی میں علی کی بیٹی ہوں۔ حبیب کی زوجہ 3 مرتبہ بیٹھی، 3 مرتبہ کھڑی ہوئی، حیران ہو کہتی ہے علی کی بیٹی اس بازار؟ جلدی سے چھت پہ آئی، آقا کہتے قیدر تم میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ آقا علی کی پہچان میں اجری زینب علی کی بیٹی ہوئی۔ حبیب کی زوجہ کہتی اسی لہجے میں قرآن پڑھا کرتی تھی، مجھے یاد آ گیا لیکن یہ بتا یہ گھر اجڑ کیسے گیا؟ کہ 10 محرم کو 61 ہجری حسین مارا گیا، اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، سارے مارے گئے۔ اس وقت حبیب کی زوجہ کہتی پھر میں نے تیرے بھائی کا بڑا تذکرہ سنا ہے، بڑا شجاع ہے، نام ہے عباس، عباس بچ گیا ہے، نبی
ہو کر کہتی ہے اے عباس اگر بچ جاتا میں قید ہو کے بازار آ جاتی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. عبادت سمجھ کے بآواز بلند تر صلوات.